ولیوں کا دامن پکڑ لو. وہ جو ہے جو اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے ولیوں کے دامن کو نہیں پکڑتا، اللہ والوں کے قریب نہیں آتا، وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. تبھی ان لوگوں کی زبانوں پر اور یا اللہ کی دشمنی کے الفاظ نکلتے ہیں. یہ ہے ایسا کہ نہیں؟ حضرت سید ولی داد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامات آپ بزرگ تو سنتے آئے اور آپ نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے انہیں. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی جو دریائے پونچھ میں بیٹھے ہوئے سکھ کو جوڑے سے پکڑ کر کے پٹھیاں میں بیٹھے بیٹھے دریائے پونچھ سے سکھ کو جوڑے سے پکڑ کر کے بچا سکتا ہے، وہ سید ولی داد ہم گناہگاروں کو اللہ کی عطا سے جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ کے ولیوں کے غلام ہیں، اور جنہیں اللہ کے ولی کی غلامی مل گئی، سنو سمجھو مسلمانوں انہیں ساری دنیا کی امامت مل گئی. دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. تو حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، آج کی رات کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ ایسی رات ہے جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ دیا جاتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 15ویں شعبان کی رات جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رفعتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے. اس رات میں جو بندہ مومن بندی خدا عبادت کر کے جاگ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس رات کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی برکت کا کیا کہنا. مسلمانوں، مقدس سے جن مسلمانوں کو یہ رات ملی ہے، چاہیے کہ ہم سب اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فرائض عشاء ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نماز نفل ادا کریں، تلاوت قرآن مقدس کریں، درود مقدس کا ورد کریں، تاکہ ہماری یہ پوری رات نیکیوں میں گزرے. کیونکہ یہ شب برات اتنی عظیم الشان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے سارے کاموں کی لسٹ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ رب کائنات آج کی رات سال بھر کے جتنے بھی لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کی فہرست حضرت ملک الموت کو دے دی جاتی ہے. کون شخص کس دن اس نے فوت ہونا ہے، کس مہینے میں فوت ہونا ہے، کس تاریخ میں فوت ہونا ہے، کس ٹائم اس نے فوت ہونا ہے، وہ سارا رجسٹر آج کی رات بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد سال بھر کی ساری راتوں سے افضل، اعلیٰ، عرفہ مرتبے والی یہ شب برات ہے. بڑی عظمتوں والی یہ رات. اللہ اللہ مصطفیٰ جنہیں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جب شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا. اے میری امت کے لوگوں، جب شب برات آئے رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز نفل پڑھو،
قرآن مقدس کی تلاوت کرو، فصوموا نہارہا، اور دوسرے دن روزہ رکھو تاکہ تمہاری رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرے، آنے والا دن بھی عبادت الہیہ میں گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں سنو سنو، یہ رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ جب ادھر سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرما کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری رات ندا ہوتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق و روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا اس بے اولاد کو میں اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا تاکہ آج کی رات میں اسے مصیبت و مشکلات سے رہائی عطا فرما دوں۔ آج کی رات ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی آج کی رات توبہ کر کے گر گرا کر کے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، آج کی شب برات کے صدقے میں اس کے زندگی کے سارے گناہ میں معاف کر دوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی عظمتوں والی رات ہے مسلمانوں، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کو خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا گناہوں کی میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے روزی مانگنے والا میں روزی دے دوں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا آج کی رات کے صدقے میں اولاد عطا کر دوں۔ حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں، سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سخی، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کو، یتیم کو، حاجت مند کو اپنے پاس بلا کر کے دیتا ہے، توجہ ہے، اور دوسرا سخی وہ ہوتا ہے سبحان اللہ جو کسی غریب یتیم کو، حاجت مند کو گھر میں نہیں بلاتا بلکہ اس کے گھر میں جا کر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ تو رات، آج کی رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی تو دونوں اللہ کے پیارے ہیں، جو بلا کر کے دیتا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا، لیکن اس سے بڑھ کر کے وہ اللہ کا پیارا ہے جو گھروں میں جا جا کر کے خیرات بانٹتا ہے۔ آج شب برات ایسی سخی رات ہے، ایسی سخی رات ہے، اے مسلمانوں گھر میں اپنے پاس بلا کر کے نہیں دیتی بلکہ یہ رات سارے کائنات عالم کے گھروں میں آ کر کے کہتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لو، نماز نفل پڑھ لو، اپنے رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقات و خیرات عطا فرما دے گا۔ کتنی عظمتوں والی رات ہے۔ رات کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ ایسا سخی ہے، کائنات عالم کے سارے مسلمانوں کو بلا کر کے دیتا ہے، ایسا سخی ہے، بلا کر کے خیرات دے رہا ہے، نیکیاں دے رہا ہے، سبحان اللہ، ثواب ہی ثواب دے رہا ہے۔ حاجی جاتا ہے کعبۃ اللہ میں، حج بیت اللہ شریف کرتا ہے، نیکیوں کے ڈھیر لے آتا ہے، اپنے گناہوں کو پست کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو کعبہ ایسا سخی ہے جو بلا کر کے دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ لیکن شب برات ایسی سخی رات ہے مسلمانوں کہ یہ اپنے پاس ایک جگہ بلاتی نہیں بلکہ کائنات عالم میں ہر ایک کے گھر کے پاس جا جا کر کے دے رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایک مثال اور دے دوں، دریا بھی سخی ہے، بارش بھی سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے، دریا سے پانی لیتا ہے، دریا بلا کر کے دیتا ہے، لیکن بارش ایسی سخی ہے
کائنات عالم کے گھر میں آ کر کے قطرات دے رہی ہے، گھر گھر میں ہوتی ہے۔ شب برات اسی بارش کی مانند ہے مسلمانوں کہ گھر میں آ کر کے رحمتیں بانٹ رہی ہیں، اعلان خداوندی ہو رہا ہے کہ ہے آج کی رات مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے آج کی رات مجھ سے رزق و روزی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے آج کی رات کو مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے آج کی رات گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب برات کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ رب کائنات فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ لور سے کہا تو سبحان اللہ۔ رات، یہ رات اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ باقی انبیاء اور رسل کی امتیں کئی سو سال عبادت کیا کرتی تھی، کئی سو سال عبادت کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی لوگوں کی عمریں تو بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، 400 سال وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم ان کی عبادت کا ثواب کیسے پا سکتے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 70 یا 80 90 کے درمیان ہوں گی۔ آقا اتنا بڑا ثواب ہم کیسے کمائیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے میری امت کو ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں۔ دور سے کہا سبحان اللہ، کہ اگر وہ ایک رات بھی جا کے اللہ کی عبادت کر لیں گے تو بنی اسرائیل کے 400 سالہ عابد کی عبادت سے بڑھ جائیں گی اور انہیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی راتوں میں ایک شب برات ہے، دوسری شب قدر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رات یہ شب برات بڑی عظمتوں والی رات، بڑی رحمتوں والی رات۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات یعنی شب برات کو رب کائنات جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جنت میں چلے جاؤ اور جا کر کے جنتیوں سے کہہ دو کہ پوری جنت کو سجا دیں، پوری جنت کو اور نکھار دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت تو پہلے ہی سجی ہوتی ہے، سجد جنت کا کیا کہنا، وہ پہلے ہی سجی ہوئی ہے، لیکن آج کی رات کے صدقے میں اور سجا دیا جاتا ہے۔ اے جبریل جا کر کے جنتوں کو سجا دو، جنتوں کو سوار دو۔ کیوں کہ آج کی رات میں دنیا کے مسلمان بندے اور بندیوں کے گناہوں کو اگرچہ وہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ان کے گناہ اگرچہ دنیا کے پہاڑوں کی تعداد کے برابر ہوں، ان کے گناہ اگرچہ دنیا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں، ان کے گناہ اگرچہ دنیا کے آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، لہذا آج کی رات کے صدقے میں اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو آسمانوں کے تاروں کے برابر، دنیا کے پہاڑوں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہوں۔ زور سے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ رات کتنی رحمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور بندیوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت والی، یہ برکت والی، یہ شان والی رات عطا فرمائی۔ لہذا مسلمانوں اس رات میں نیکیاں کرو، نماز کی طرف خود بھی راغب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف خود بھی راغب ہو جاؤ، اپنے بچیوں اور بچیوں کو بھی اس رات میں عبادت الہیہ کے لیے لگا دو۔ اس رات میں پٹاخہ کرنا
آتش زنی کرنا، بارود وغیرہ پھونکنا، یہ حرام و ناجائز ہے۔ وجہ ہے یہ جو آتش زنی وغیرہ کرتے ہیں، مسلمانوں آج کی رات تو نیکی کرنے کی رات ہے، حرام کاری کی رات نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر گناہگار بندے مومن مومنہ کی بخشش فرماتا ہے، صرف چند آدمیوں کو چھوڑ کر۔ تو جو ہے چند آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بشیر صاحب، اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے جو اس رات میں بھی نہ بخشش ہیں۔ نشاندہی فرما دی ہمارے آقا نے، وہ کون آدمی ہے جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات کے برابر کسی کو ٹھہرانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وجہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات کے برابر غیر خدا کو ٹھہرائے، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو زانی مرد اور زانیہ عورت ہے، ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، وہ شخص، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ جو ہے چوتھے، وہ شخص جو مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ پانچواں، وہ شخص جو مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب پینے والے کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ آپ اس میں کینہ رکھنے والے کی بھی، اور چغل خور کی غیبت کرنے والے کی بھی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا، ہاں ان لوگوں میں سے اگر سچی توبہ کر کے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ لوگ آج کی رات اپنے پروردگار سے عہد کر لیں، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وعدہ کر لیں، مولا تعالیٰ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، مولا آج کے بعد میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مولا تعالیٰ آج کے بعد میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ زور سے کہا دو مسلمانوں سبحان اللہ۔ یاد آیا مسلمانوں، یہ بڑی برکتوں عظمتوں والی رات ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔